الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم یا فتاح یا فتاح یا فتاح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنا یا خبیر اخبرنا یا علیم علمنا یا خبیر اخبرنا یا علیم علمنا یا خبیر اخبرنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ القصص، اور اس کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، توسین میم، پھر تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے، بالحق ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، کن کے لیے سنایا جا رہا ہے؟ ان کو ہمارے لیے سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی توجہ دلاؤ ایک صورت ہے کہ کیا کہہ رہی ہے کہ آیت ہے، یہ آیت کے متعلق کہہ رہی ہوں کہ کیا کہا اس کا، دیکھیں آپ ذرا کہ فرعون اور موسیٰ کے قصے کو کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان فرعون علا فی الارض، اب جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کو واقعات بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے جو محسوس ہو رہے ہیں، تو ایکچولی یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو ایک پہلو سے بتایا جاتا ہے، کبھی اس میں ایک مورل آپ کو ملتا ہے، اور کبھی آپ کو کوئی اور مورل مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ تو سورہ قصص میں، ایک منٹ میں ذرا اس کو کھول بھی لوں یہاں پر، جی بسم اللہ، ایک منٹ بس، ایک منٹ جی۔ تو سورہ قصص میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مستقبل کے متعلق مبہم سی پیشن گوئیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ کس طرح کہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے ان کو کہ فرعون پر موسیٰ اور بنی اسرائیل نے فتح پالی، حالانکہ وہ کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا تھا ان کمزوروں کو غلبہ دینے کا، لہٰذا ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو کفار مکہ ہیں وہ بھی مسلمانوں کو ہر طرح سے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کو سپریس کر رہے ہیں، ان کو کمزور بنا رہے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے شخص جس نے کیا کہا تھا کہ انا ربکم، میں رب ہوں، پھر اس کی پوری ٹیم تھی، اس نے پورا پلان کیا اور ہر طرح سے بنی اسرائیل کو محکوم بنائے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب غلبہ دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پلاننگز فرما دی کہ آخر کار پھر غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ بنی اسرائیل کو حاصل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ پلاننگز فرما دیں گے کہ جس کے ذریعے سے غلبہ کس کو حاصل ہوگا؟ مسلمانوں کو حاصل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کو حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رکوع موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے کیا پیشن گوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پیشن گوئی بتا ہی دی کہ یہاں پہ یہ پیشن گوئی ہے کہ مسلمانوں کو آخر کار فتح حاصل ہو کر رہے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک فرعون نے ملک میں سرکشی کی، بے شک فرعون نے ملک میں سرکشی کی
اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو کمزور کر دیے گئے ہیں زمین میں. اور نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو ائمہ یعنی پیشوا بنائیں، دنیا کو چلانے والا بنائیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت میں جنت کا بھی. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، سورہ قصص کی آیت نمبر 6 ہے یہ. اور ہم انہیں حکومت دیں ملک میں، اور ہم فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب اسی سلسلے میں دوبارہ سے ہمیں جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے اس کو ایک دوسرے پہلو سے پیش کیا جا رہا ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو. پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈر آ جائے، یعنی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اب اس کو فرعون کے جو فوج ہے وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، ان کو اطلاع پہنچ چکی ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور اب وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، تو اس صورت میں پھر تم غم مت کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے. آیت نمبر سورہ قصص آیت نمبر 8. فَالْتَقَطَهُ، پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ وہی جو اس کا سخت دشمن تھا اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی. بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر خطا کار تھے. اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے، یعنی آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے بھی، اسے قتل مت کرو، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل جو تھا وہ بہت بے قرار تھا. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، اور تحقیق قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی جو اس کے دل میں تھا، مگر کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے اس کے دل پر گرہ لگا دی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جانا اور دیکھنا کہ یہ جو باکس جس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، تاکہ تم جان لو حقیقت کو. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے پہلے سے اس کی دائیوں کو روک دیا اس پر. یعنی مریم علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں اتنی ایک ایسی اٹریکشن ڈالی تھی کہ جیسے بچوں پہ تو پیار آتا ہی آتا ہے، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی ان پر پیار آ جاتا تھا. اور فرعون جیسا سخت شخص بھی اور جابر شخص بھی ہار مان گیا، ان کو دیکھتے ہی وہ موم کی طرح پگھل گیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ آسیہ علیہ السلام اور فرعون اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. لہٰذا پھر اس کے لیے انتظامات ہوئے کہ دائیاں بلوائی جائیں اور ان کو دودھ پلایا جائے، لیکن بچہ رو رہا تھا اور کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا. تو اس کی جو بہن ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو اس باکس کو چیز کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی، تو وہ ان عورتوں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش بھی کرے اور اس کی خیرخواہی کر سکے. تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، یعنی اس نے اپنے ہی گھر کا پتہ بتایا. اور پھر اس کی ماں کو جب بلایا گیا دربار میں، اور پھر اس نے جب بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس ماں کا دل تھا جو گھبراہٹ کا شکار تھا کہ میں نے اپنے ہی بچے کو اللہ کے حکم سے اس باکس میں رکھ دیا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، عیناہا ولا تحزن، اور پھر کیا کہا کہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی اور ان کو غم سے بھی بچا لیا. لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح یہ ہم نے ایک ان کے اندر یقین بھی پیدا کر دیا اس بات کے ذریعے کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ
اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پوری طرح توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ، اور وہ ایک دن شہر میں داخل ہوئے اس وقت کہ جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو قیلولہ کا وقت ہوگا یا شام کا وقت، کہ جب لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں اور دنیا کے جو کاروبار ہیں وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ان کی برادری سے ہے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا جو تھا وہ دشمنوں کی برادری سے تھا یعنی قبطیوں میں سے تھا، وہ جو کہ ان کے مالک بنے بیٹھے تھے یعنی آل فرعون اس میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری سے تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے، تو اس نے اس کو پکارا کہ دشمن کے مقابلے میں میری مدد کرو۔ تو موسیٰ سے مدد مانگی تو موسیٰ نے مدد دے دی، اور کیا کیا کہ اس نے ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ایک مکہ مارا تھا، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی آزمائش کہ وہ شخص اس ایک مکے سے ہی ڈھہ گیا، مر گیا، اور موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی حرکت سے ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے، مضل مبین، بہکانے والا اور صریح دشمن۔ قال، اب دیکھیے دعا، دیکھیے جتنے بھی انبیاء ہیں جب ان سے لغزش ہوئی، کوئی بات ایسی ہو گئی، تو انہوں نے جب بھی اللہ سے دعا کی تو اس میں یہ لفظ ظلم آپ نوٹ کیجئے گا کہ آدم علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تو کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی وہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ صرف خود نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی صلب میں جتنی بھی انسانیت آنی تھی وہ سب کی سب موجود تھی۔ تو یہاں پہ نہ کہا گیا، ربنا ظلمنا وہاں کہا گیا تھا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تثنیہ کا صیغہ بھی ہے، تو اگر وہ صرف دو ہوتے تو تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے تھے، ڈوئل کا بھی استعمال کر سکتے تھے عربی میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ ربنا ظلمنا، ہم سب نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ ظلم کیا ہے؟ حق کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ تو یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی جبکہ ایک لغزش ہو گئی ان سے، ان کا ارادہ نہیں تھا قطعاً اس کو مارنے کا، تو کیا فرما رہے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کر دیا، فاغفر لی، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فغفر لہ، تو ہم نے اس کو بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ پھر کیا کہا؟ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی بھی مجرموں کا مددگار۔ تو وہ نہیں سمجھ سکے تھے، وہ سمجھے تھے کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور یہ شخص جو ہے وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اور یہ مجھے پکار رہا ہے، تو انہوں نے اس کی مدد کر دی، لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ حق پہ نہیں تھا وہ شخص، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ میں آگے کبھی بھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي إِذِ اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، پس شہر میں اس کی صبح ہوئی ڈرتے ہوئے، اب انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک جرم تو ان سے ہو گیا، اب ان کو پنشمنٹ ہونی تھی، اور وہ تھے بھی بنی اسرائیل سے تو پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی، ہاں، تو ناگہاں وہی ہوا، وہی جس شخص نے اس سے مدد مانگی تھی دوبارہ سے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہی شخص پھر کھڑا ہے اور فریاد کر رہا ہے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ بھی آیا کہ دیکھیں یہ وہی شخص ہے جو کل ایک شخص سے لڑ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ایک ایسا سانحہ ہو گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، آج یہ دوبارہ کسی اور سے بجنگ آمد ہے۔ تو کہا کہ قال لہ موسیٰ انک لغوی، تو کیا فرمایا موسیٰ نے کہ بے شک تو گمراہ ہے اور کھلا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا،
تو قال یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب اس کی اطلاع ابھی کسی کو ہوئی تو نہیں تھی نا، یہی شخص گواہ تھا اس بات کا، یہ جو لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی، تو وہی گواہ تھا کہ کس نے قتل کیا ہے اس کو، ابھی خبر نہیں پہنچی تھی لوگوں تک۔ اب جب دوسرا دن ہوا اور اس نے دوبارہ اس کو اس طرح کی حرکت کرتے دیکھا اور منع کیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے بھی قتل کرے جیسے تو نے کل اس آدمی کو مار دیا تھا۔ اب جب یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی تو پہنچتے پہنچتے دربار تک بھی پہنچ گئی، تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تو اس سرزمین میں زبردستی کرتا پھرے اور تو نہیں چاہتا کہ مصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، یعنی دربار میں تمہارے خلاف مشورے ہو رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے تو ایک کس کو، ایلیٹ کلاس کے شخص کو قتل کر دیا ہے، ہاں، تو یہاں پر تو حساب وہ نہیں تھا نا کہ قتل کے بدلے قتل، تو اوپر سے حساب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹرائل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک مالکوں کے طبقے سے تھا، آل فرعون میں سے تھا، اور ایک غلاموں کے طبقے کے شخص نے اس کو قتل کیا ہے، تو اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو تاکہ تجھے قتل کر ڈالے، بس تو یہاں سے نکل جا۔ اب یہ خوفزدہ ہو گئے اور پھر اس شخص کے مشورے سے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے، ربی نجنی من القوم الظالمین، یہ بھی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ولما توجہ لتلقاء مدینہ، پھر ہم نے اس کی توجہ کر دی، اس کا رخ کر دیا کس کی طرف، مدین شہر کی طرف۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور پھر کہا اس سے کہ امید ہے کہ میرا رب، اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ پانی پر پہنچے مدین شہر میں، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو اس نے پایا ایک گروہ کو، ایک جماعت کو کہ وہ پانی پلاتے ہوئے دیکھا اس نے، اور پایا اس میں سے دو عورتوں کو کہ وہ اپنی بکریاں روکے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، اس نے یہ دیکھا کہ وہ کافی دیر سے کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتائیے۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ باقی جو چرواہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب وہ عورتیں تھیں تو حیا بھی تھی ان میں، اور وہ ان کو ظاہر ہے ہر ایک اپنے نمبر پہ، تو انہوں نے سائڈ پہ کھڑی رہتی تھی، جب سب اپنے جانوروں کو پانی پلا چکتے تھے تو آخر میں پھر یہ جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی۔ تو فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، بے شک جو نعمت تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ سائے میں جا کے بیٹھے اور انہوں نے یہ دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا نعمت دے رہے ہیں دیکھیے اس دعا کے بدلے میں، اور پھر آپ بھی اس دعا کو انہی نعمتوں کے حصول کے لیے کیجیے گا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو پھر ان میں سے ایک ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ تمہیں اس کا صلہ دے کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ بس جب اس کے پاس، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، یعنی جن کے لیے زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کے ایک اتباع کرنے والوں میں سے ایک بزرگ تھے، بہرحال جو بھی ہے واللہ العالم بالصواب، لیکن میں بھی وہ شعیب علیہ السلام ہوں میں بھی نہ ہوں، لیکن قصہ ایسا ہی ہے کہ موسیٰ جب اس شخص کے پاس آئے اس سے احوال بیان کیا، کہ ان سے قصہ بیان کیا کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے، تو اس نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ظالموں کی قوم سے بچ آئے ہو۔ قالت احداہما، تو ان میں سے بولی، ان دو بہنوں میں سے ایک بولی کہ اے ہمارے باپ، آپ اسے ملازم رکھ لیجئے، بے شک جسے تم ملازم رکھو گے وہ بہتر ہوگا، وہ اس میں سے وہ بہتر ہوگا جو طاقتور ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ طاقتور ہے وہ شخص، اور ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا،
قال انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ میری ملازمت کرو 8 سال تک۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو کہیں کہ ان کا جو مہر تھا وہ 8 سال کی تجارت طے پایا تھا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال اپنی مرضی سے پورے کر لو، یعنی 8 سال تو میری طرف سے پابندی ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر تم اپنی مرضی سے اس کو بڑھا کے 10 کر دو گے تو یہ تمہارے طرف سے نیکی ہو جائے گی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں نہیں چاہتا کہ میں مشقت میں ڈالوں تمہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب تم مجھے خوش معاملہ لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو موسیٰ نے علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے کیا ملا؟ ٹھکانہ ملا، اور رزق کمانے کا ایک ذریعہ بھی مل گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو بیوی بھی مل گئی۔ ہاں، تو یہ تمام باتوں کے لیے آپ اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی ما نقول وکیل، اور ان کو ایک طرح سے خوف سے امن بھی ملا۔ یہ بھی خوف کی حالت میں تھے، بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بھی دیا اور امن بھی دیا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ آنس من جانب الطور نارا۔ اب یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ 10 سال پورے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نبیوں کی عادت ہے نا، عادت ہے کہ وہ کبھی بھی، ان کو کہا تھا نا کہ آپ 8 سال تک کر لیں، یہ تو آپ پہ واجب ہے، لیکن اگر 10 کر لو گے تو یہ احسان ہوگا۔ تو انہوں نے احسان والا معاملہ کیا اور 10 سال پورے کیے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی تو اپنے گھر والی یعنی بیوی کو ساتھ لے کر، پھر بچے بھی ہو چکے تھے اس دوران، اور بہت سارے بھیڑ بکریاں جو ان کا ایسٹ تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بہت کما لیا تھا اس دوران، خدمت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اس گھر کا حصہ بھی تھے۔ تو وہ جو سب کچھ تھا، جو ان کے ایسٹس تھے اور جو ان کی بیوی تھی، بچے تھے، ان سب کو لے کے اب اپنے ملک کی طرف یعنی مصر کی طرف واپس جاتے ہیں۔ تو قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی شاید کہ میں تمہارے پاس لے آؤں، منہا اس میں سے، بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، تو اس سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آؤں، ہاں، یا آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم آگ کو تاپ لو۔ خبر سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس جگہ تک پہنچوں وہاں آگ نہ ہو، لیکن اس سے آگے کہیں ہو اور مجھے صرف اس کی شبیہ نظر آئی ہو، تو میں تمہارے لیے آگ کی خبر لے آؤں کہ وہ کہاں ہے، یا پھر کوئی وہاں سے چنگاری اٹھا کے لے آؤں تاکہ تم آگ کو تاپو۔ تو کیا تھا کہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بھی آگ کی ضرورت تھی، کھانا بنانے کے لیے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنگل میں کہیں اسٹے کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آگ اس لیے جلائی جاتی ہے تاکہ جو جانور ہے یا موذی جانور ہیں یا خونخوار جانور ہیں ان سے حفاظت ہو جائے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے اس کی ضرورت تھی، لہٰذا جب انہوں نے روشنی دیکھی تو یہ اس ارادے سے گئے کہ مجھے آگ مل جائے گی، لیکن کیا آگ لینے گئے تھے لیکن پیغمبری لے کر آ گئے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے ندا یا آواز دی، غیب سے آواز آئی کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔ دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور وہ جس درخت میں سے آواز آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی تجلی کی اور اس میں سے ایک آواز آئی۔ اسباب کی دنیا ہے نا، تو انسان کو آواز سنانے کے لیے ہمارے تو انسٹرومنٹس ہیں جس سے ہی ہم آواز سن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا انتظام فرمایا، اور وہ جو روشنی تھی وہ اسی درخت میں سے پھوٹ رہی تھی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ پھر جب اس نے دیکھا تو وہ ایک لہراتا ہوا سانپ بن گیا۔ تو جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جس قوم کی طرف انہوں نے دعوت دینے جانا تھا، ان کے ہاں اس وقت جادو سر چڑھ بول رہا تھا۔ ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو زمانے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں انڈسٹریل دور ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ کوئی اور دور تھا۔ تو اب اسی طرح یہ جو دور تھا نا، تو اس میں جادو کا جو کام تھا وہ اس طرح سے بڑھ چکا تھا کہ لوگوں کو اس میں حقیقت کا گمان ہونے لگا تھا۔ تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو معجزے بھی وہ دیے گئے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ جادو اور حقیقت میں فرق کر سکیں، اور ان کی عقلیں، بڑے بڑے جادوگروں کی عقلیں بھی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں،
اور وہ عاجز آ جائیں. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگ عاجز آ جاتے ہیں, ان کی عقلیں عاجز آ جاتی ہیں, اس کو وہ نہیں کر پاتے اور نہ وہ اس کو اپنی عقل سے سمجھ پاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو وہ سانپ بن گیا اور پیٹھ پھیر کر لوٹ گیا, پھر پیچھے مڑ کے کر نہیں دیکھا. ہم نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ. وہ پیٹھ پھیر کر چلے گئے, خوفزدہ ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ندا دی کہ میرے پاس آؤ, ڈرو مت, بے شک تم امن والے مقام پر ہو. تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو اور پھر اس کو نکالو تو وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. اور ملا لینا اپنے طرف اپنے بازو, اور خوف دور ہونے کی غرض سے اپنے طرف ملا لینا, سکیڑ لینا اپنی عصا اور ید بیضا. یہ دونوں دلیلیں ہیں تمہارے پاس, یعنی میری نشانیاں ہیں اپنے رب کی طرف سے. الی فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ ایک نافرمان قوم میں سے ہے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا, پھر اللہ تعالیٰ سے وہ استفسار کرتے ہیں کہ میں تو وہاں پر ایک جان کو مار آیا ہوں, 10 سال پہلے میں نے ایک قتل کر دیا تھا, اور اخی ہارون فہو افصح منی, تو میں اب جاؤں گا تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ وہ تو مجھے اسی میں پھنسا لیں گے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں, مزید ان سے طلب کرتے ہیں مدد اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو, جو کہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں, اچھا بول لیتے ہیں, سمجھا لیتے ہیں, تو اس لیے ان کو میرے ساتھ کر دے. لسانن فارسلہ معی ردءا, تو میرے ساتھ ان کو مددگار کے طور پر ساتھ کر دے. یصدقنی, تاکہ وہ میری تصدیق کرنے والا بن جائے. انی اخاف, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا. قال سنشد عضدک باخیک, تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے عضد کہتے ہیں بازو کو, کہ بازو کو مضبوط کر دیا گیا. تو کیا کہا کہ تمہارے بازو کو مضبوط کر دیا گیا, کس کے ذریعے سے, تمہارے بھائی کے ذریعے سے, یعنی تمہاری مدد کی گئی اور تم دونوں کے لیے عطا کریں گے ہم غلبہ. پس وہ ہماری نشانیوں کو لے کر, اچھا تو وہ ان نشانیوں کی وجہ سے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور تم دونوں اور جس نے تمہاری پیروی کی ضرور غالب ہو جاؤ گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات, تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان واضح نشانیوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے کیا کہا, ما ھذا, یہ کیا ہے, نہیں ہے یہ, الا سحر, مگر ایک جادو ہے, مفترن, افطرا کیا ہوا یعنی جھوٹا. جادو تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, جادو حقیقت نہیں ہوتا, اس لیے انہوں نے ساتھ افطرا کا لفظ کہا کہ یہ تو جادو ہے, حقیقت نہیں ہے, جھوٹ ہے. وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, اور ہم نے ایسی بات اپنے اگلے باپ دادوں سے نہیں سنی. اس میں مفسرین فرماتے ہیں, جیسے کہ کئی بار ہم اس قصے کو پڑھ کر گزر چکے ہیں, کہ جب فرعون نے اس معجزات کو دیکھا تھا تو فوراً یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سچ ہے, حق ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا, کیونکہ اگر وہ اقرار کر لیتا تو اس کو اپنی گدی چھوڑنی پڑتی, جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا, اس لیے اس نے انکار کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ جھوٹ ہے. قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده, اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر یا بہشت ہے, بے شک ظالم کبھی فلاح کامیابی نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے سرداروں, میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود, بس اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا, پھر ان پختہ اینٹوں سے میرے لیے تیار کر ایک بلند محل, تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں, اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں. اور وہ مغرور اور ہو گیا, اور اس کا لشکر دنیا میں ناحق مغرور ہو گیا, اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. انہوں نے یہ گمان کر